بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. متفق علیہ. یہ طہارت اور پاکی کی فضیلت اور اس کا بیان شروع ہوا ہے. اس عنوان کے اندر یہ تیسری روایت ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی فضیلت اور اس کا انعام نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، اب چاہے وہ نماز کے لیے کر رہا ہو یا تلاوت کے لیے کر رہا ہو یا یوں ہی باوضو رہنے کے لیے وضو کر رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی وضو کیا فأحسن الوضوء، اور وضو کو اچھے طریقے سے کیا، اس کی ایک ایک سنتوں کو، اس کے آداب کو، ایک ایک مستحب کو، سب کو برتا، سب کی رعایت کی، اور پانی کے استعمال کرنے میں اسراف سے بچا، کسی بھی اسراف کا اور مکروہ کا ارتکاب نہیں کیا، جو وضو کا مستحب اور مسنون طریقہ ہے مکمل اس کی رعایت کی اور مکروہات سے پرہیز کرتے ہوئے وضو کیا، تو فرماتے ہیں کہ خرجت خطایاہ من جسدہ، تو اس وضو کرنے والے کی گناہیں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں. جو اعضائے وضو، جو اعضاء اس نے دھلے ہیں وضو کے دوران، ان تمام اعضاء سے، بدن کے حصوں سے گناہیں نکل جاتی ہیں. حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، وضو کے اعضاء سے گناہیں یہاں تک نکل جاتی ہیں کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. یعنی اگر ناخن سے بھی گناہ کا صدور ہوا ہو، کوئی گناہ کا دبا ناخن کے حصے میں بھی ہو، اس کے نیچے بھی ہو، تو وضو مستحب اور سنتوں کی رعایت کیے بغیر اگر کیا جائے تو اس وضو سے تمام گناہیں جھڑ جاتی ہیں اور بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے وضو کے طفیل ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اس میں اعضاء سے گناہ نکلنے کا ذرا تفصیل سے بیان ہے، ایک ایک عضو سے الگ الگ گناہ کے جھڑنے کا تذکرہ ہے. فرماتے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسلم یا بندہ مومن وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، چنانچہ وہ وضو میں اپنے چہرے کو دھلتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ، تو اس کے چہرے سے نکل جاتی ہے ہر وہ گناہ نظر الیہ جس کی طرف اس نے دیکھا ہے. یعنی نگاہ سے جو گناہ کیا تھا، بد نظری کی تھی، ناجائز اور محرمات کی طرف نگاہ اٹھائی تھی، جن چیزوں کو دیکھنا منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ایسی چیزوں کی طرف اس نے نگاہ اٹھا لی تھی، بد نظری کا شکار ہو گیا تھا، غلط چیزیں اس کی نگاہ غلط چیزوں کی طرف اٹھ گئی تھی، غلط چیزوں کا نگاہ نے دیدار کر لیا تھا. تو فرما رہے ہیں کہ وضو کی برکت سے وہ گناہ جو آنکھ سے صادر ہوئے تھے اور جس کی پوری نوسط پورے چہرے پر تھی، چہرے دھلنے ہی وہ تمام کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں. مع الماء، پانی کے ساتھ، او مع آخر قطر الماء، یا آپ نے فرمایا
کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جو چہرے دھلنے میں چہرے سے ٹپکتا ہے تو اس آخری قطرہ کے ساتھ ساتھ آنکھ سے صادر ہونے والے تمام گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور جب وضو کرنے والا مسلمان بندہ چہرے کے بعد جب اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء، جب اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ہر وہ گناہ نکل جاتے ہیں جس کا ان کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا ہے۔ ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، کوئی ناجائز چیز چھو دی، غلط چیز میں ہاتھ لگا دیا، کسی گناہ پر ہاتھ سے کسی کی مدد کر دی، ہاتھ سے کسی پر ناحق ظلم کر دیا، ناحق کسی کو مار دیا، کسی بھی طرح کا ہاتھ سے جو کچھ بھی گناہ کا صدور ہوا ہے، وضو کے اندر بندہ جب ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھلتے وقت پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جو بدن سے ہاتھ سے جھڑتا ہے، اس آخری قطرے کے ساتھ ہاتھ سے ہونے والے تمام گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور جب بندہ وضو میں اپنے پیروں کو دھلتا ہے، خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء، جب پیروں کو دھلتا ہے تو نکل جاتے ہیں ہر وہ گناہ جس کی طرف اس کے پیر چلے ہیں، جس گناہ کی طرف پیر چل کر گئے ہیں، جس گناہ میں بھی پیر ملوث ہوا ہے، پیر سے اس میں مدد ملی ہے، پیر جس میں صادر ہونے میں جس گناہ کا ذریعہ بنا ہے، وضو کے اندر پیر دھلتے ہی پانی کے ساتھ، یا آپ نے فرمایا کہ پیر سے جھڑنے والے آخری پانی کے آخری قطرے کے ساتھ پیر کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکل چکا ہوتا ہے۔ اگر سنتوں کی اور ایک ایک آداب کی رعایت کر کے وضو کو اس توجہ کے ساتھ کیا جائے تو یہ ہے اس کا صرف وضو کا انعام کہ تمام چھوٹے چھوٹے گناہ وضو کے فارغ ہوتے ہی انسان ان گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی نماز، اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، یہ صرف اس کے لیے اب ترقی درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ گناہ تو جو ہوئے تھے اعضاء اور جوارح سے، وہ تو وضو کے بدولت ہی گر گئے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر فارغ ہوتا ہے۔ اب جب اس کے ذمے کوئی گناہ چھوٹا نہیں بچا تو اب جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے فضیلت کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ جو گناہ جھڑتے ہیں وضو سے یا نماز سے یا دیگر اعمال سے، یہ صرف چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ کے لیے ان گناہ کو پکا ارادہ کر کے چھوڑنا، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا، اللہ کے آگے رونا اور اس کیے پر معافی مانگنا، توبہ کرنا جس کو کہا جاتا ہے۔ جب تک توبہ نہ کی جائے تب تک بڑے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ جو وضو کے اعضاء و جوارح سے نکلتے ہیں یا مختلف اعمال سے گناہ کے جھڑنے کی، معاف ہونے کی جو بات ہے، یہ صرف چھوٹے چھوٹے گناہ، اور چھوٹے گناہ وہ کہلاتے ہیں جو جن کے کرنے پر جہنم کی وعید نہیں سنائی گئی ہے، اس کو صرف ناپسند کیا گیا ہے، ناراضگی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس پر جہنم کی وعید نہیں بیان کی گئی ہے، وہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ تو وہ ان اعمال کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوٹے اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک آدمی اس کو غفلت میں اس سے ہو جائے یا کر جائے۔ اگر وہ یہ جان کر کے چلو یہ کوئی کبیرہ گناہ تو ہے نہیں، بڑا گناہ تو ہے نہیں، چھوٹا ہی گناہ تو ہے، چلو وضو کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، معاف ہو جائے گا، اگر اس خیال سے قصداً چھوٹا گناہ کیا تو اب وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا ہے، قصد اور ارادے کے ساتھ اور چھوٹا سمجھ کر ارتکاب جان بوجھ کر کرنا کہ ارے چھوٹا ہی گناہ تو ہے، تو اس ارادے کے ساتھ چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کر لینا یہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اب وہ چھوٹا گناہ نہیں رہتا ہے، وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جائے
اور اگر ہو بھی جائے تو نیک اعمال کر لیے جائیں، توبہ کر لی جائے۔ تو یہ اگر بندے کی کیفیت ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کیفیت کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ بندے کی جب یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے، فوراً نیکی کر رہا ہے، تو احساس ہو رہا ہے تبھی تو کر رہا ہے، توبہ کر لے رہا ہے، تو اس کے حق میں تو کبھی کوئی کبیرہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اور اصرار کے ساتھ مسلسل کیا جاتا رہے، نہ اس کے بعد نیکی کا اہتمام ہو، نہ توبہ استغفار کا اہتمام ہو، چھوٹا چھوٹا گناہ مسلسل کیا جا رہا ہے، تو فرمایا گیا لا صغیرۃ مع الاصرار، پے در پے اور تسلسل کے ساتھ جو چھوٹا گناہ کیا جاتا رہے، تسلسل کی وجہ سے اب وہ چھوٹا باقی نہیں رہتا۔ چھوٹا گناہ تبھی تک چھوٹا رہتا ہے جو کبھی لاوبالی پن میں ہو جائے، اور ہو جائے تو بندے کو خیال آ جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی حکم دیا ہے کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ برائی کے بعد فوراً نیکی کو کرو۔ انسان ہے، اس سے غلطی ہو جائے گی، اگر برائی اور گناہ ہو جائے تو فوراً یہ کوشش کرو کہ اس کے بعد کوئی نیکی بھی کرو، تاکہ اس نیک کام کی وجہ سے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے، یہ مٹ جائے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے مختلف اعضاء کے دھلنے سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جب وضو سے وہ فارغ ہوتا ہے تو صرف اس کے ہاتھ، منہ اور چہرے کی صفائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے نفس کی بھی گناہوں سے بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہترین اور عظیم اور پاکیزہ عمل ہے وضو کا۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ روزانہ کم از کم 5 نمازوں کے لیے 5 مرتبہ وضو کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ بندہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ جان بوجھ کر چھوٹے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا، اگر ہو بھی جاتے ہوں گے، اگر جس کو یہ توفیق ملی ہے کہ اس کو 5 وقت کی نماز کی سعادت مل رہی ہے اور وہ ان کے لیے 5 مرتبہ وضو کر رہا ہے، تو اس کے تو روز ہی ساتھ گناہ بھی جھڑ رہے ہیں۔ اس طرح اس کا دل کبھی سیاہ اور کالا نہیں ہوگا، دل کے اندر نورانیت باقی رہے گی۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان بندہ جس کے سامنے جب کوئی فرض نماز کا وقت آتا ہے فیحسن وضوءها، تو وہ اس نماز کے وضو کو بہت اچھی طرح کرتا ہے۔ نماز کے وضو کو اچھی طرح کرنا کیا ہے کہ اس کی جو سنتیں ہیں اور اس کے اندر جو آداب و مستحبات ہیں اس کی بھرپور رعایت کی جائے، اور اعضاء کے دھلنے میں اہتمام کیا جائے کہ کہیں کوئی ایک روئیں، ایک بال کی جگہ بھی سوکھی اور خشک باقی نہ رہ جائے، اور پانی کے استعمال میں اسراف سے بچا جائے، نہ اتنا کم پانی استعمال کیا جائے کہ پانی اعضاء کے دھلنے کے بعد نیچے ٹپکے ہی نہ، اور نہ اتنا زیادہ استعمال کیا جائے کہ 1 اور آدھے لوٹے میں جو وضو بن جانے والا ہے ہم ٹوٹی اتنی تیز کھول دیں اور اتنا پہلے سے کھول دیں کہ ہمارے وضو بھر میں 1-2 بالٹی اور 2 لوٹا پانی بہہ جائے۔ 1 لوٹا میں اگر وضو کامل بن جاتا ہے تو 2 لوٹے کا استعمال یہ اسراف ہے، یہ مکروہ ہے۔ اس 1 لوٹے زائد کا استعمال کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج ٹوٹی کے زمانے کے اندر اس میں غفلت ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ضرورت کے بقدر مقدار میں ہی ٹوٹی کھولی جائے، نہ بہت دھیما ہو کہ صحیح سے اعضاء دھل نہ پائے، اور نہ بہت زیادہ ہو کہ ضرورت سے بہت زیادہ پانی بہہ جائے، ورنہ اسراف کے ہم مرتکب ہو جائیں گے اور ایک مکروہ عمل کے ہم مرتکب ہو جائیں گے۔ پھر اس وضو کی وہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت اس وضو کی ہے جس وضو کو پوری خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے، جس میں اس کراہت کا ارتکاب نہ ہو۔ اسی طرح وضو کرنے کے دوران بلا ضرورت دنیاوی بات کرنا، وضو میں مشغول ہیں لیکن اپنی
बक में और बकवास में भी मुब्तला हैं, इल्ला ये कि कोई मजबूरी पड़ जाए, हम वज़ू कर रहे हैं, किसी को अचानक कोई ज़रूरत पड़ गई, किसी ने किसी चीज़ के ज़रूरी बारे में सवाल कर दिया, वज़ू करते करते उसका जवाब देना पड़ गया वग़ैरह, वरना बिला ज़रूरत दुनियावी बात करना ये वज़ू के हुस्न को ख़राब करता है। और ये जो कमाल है, जो फजीलत है, उस फजीलत से हमें महरूम बना सकता है। ये छोटा सा अमल है, चंद मिनट की खामोशी है और पानी का सही इस्तेमाल है, इतना बड़ा इनाम अल्लाह ताला हम लोगों को दे रहे हैं कि उससे हमारे गुनाह को झाड़ने का वादा फरमा रहे हैं। और हमारे जिन बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला ने कश्फ की दौलत से नवाजा था, जैसे अंबिया को वही के ज़रिए बहुत सी वो चीज़ें मालूम हो जाती हैं जो ज़ाहिरी आँखों से नज़र नहीं आती, इसी तरह औलिया इकराम को, बुज़ुर्गान दीन को भी अल्लाह ताला बतौर कश्फ के ज़रिए बहुत सी उन चीज़ों को दिखला देते हैं जो हमारी ये चेहरे की आँख नहीं देख पाती। उसके लिए दिल की बसीरत और ईमान के नूर की मजबूती की ज़रूरत पड़ती है। और कश्फ का मतलब होता है पर्दे को खोलना, हटाना। चीज़ सामने नहीं है, लेकिन उस चीज़ में और हमारी आँख के दरमियान जो पर्दा हायल है, वलियों और अपने बुज़ुर्ग बंदों के लिए अल्लाह उस पर्दे को हटा देते हैं, उसी को कश्फ होना कहा जाता है। तो हमारे बहुत से अइम्मा को अल्लाह ताला ने ये कश्फ करके ज़रिए से उनको दिखलाया है। वाकई उन्होंने गुनाह को एक मुजस्सम शक्ल में देखा है और देखा है कि जब हम वज़ू कर रहे हैं और आज़ा को धुल रहे हैं तो पानी के साथ कोई और चीज़ भी झड़ रही है। चुनांचे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी उन बुज़ुर्गों में से हैं जिन्होंने वज़ू करते वक्त अपने आज़ा से गुनाह को झड़ते हुए पानी के साथ कोई चीज़ देखा है। इसी बिना पर उनका मसलक ये है कि वज़ू और गुस्ल में जो पानी इस्तेमाल करके जो बदन से अलग होकर गिरता है वो नापाक है। और अइम्मा का ये मसलक नहीं है, खुद हमारे ही हनफिया में जो इमाम साहब के शागिर्द हैं और दूसरे लोग, वो लोग नापाक नहीं कहते। और यही फतवा भी है कि वज़ू करने के बाद जो पानी बदन से टपकता है, अगर उसको किसी बर्तन में गिरा लिया जाए तो पानी नापाक नहीं है, अगरचे कि अब उस पानी से दोबारा कोई वज़ू नहीं कर सकता, दोबारा कोई गुस्ल नहीं कर सकता, लेकिन फ़ी नफ्से ही वो पानी नापाक नहीं होता। अब नापाक ना होने का मतलब ये है कि अगर कोई बदरजे मजबूरी पीना चाहे तो पी सकता है, किसी के कपड़े या बदन में वो पानी लग जाए तो उसको नापाक नहीं तस्वुर किया जाएगा। जैसे पेशाब नापाक है और कोई गंदगी है, अगर वो कपड़े या बदन में लग जाए तो उसको धुलने का हुक्म होता है। तो वज़ू का गिरा हुआ पानी अगर किसी दूसरे को लग जाए तो फिर से उसको धुलने की ज़रूरत नहीं है, वो नापाक नहीं है। यही फतवा है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल इस मामले में इस फतवे से अलग था। वो उसको नापाक कहते थे, जैसे पेशाब नापाक और नापाकियाँ हैं, वैसे ही वज़ू और गुस्ल के बाद बदन से जो बानी सरका, जो माए मुस्तामल कहलाता है, उसको वो नापाक कहते थे। उसकी वजह यही थी कि अल्लाह ने उनको बतौर कश्फ दिखला दिया था। और जिस पानी में गुनाह की आमेज़िश हो जाए, गुनाह खुद एक नापाकी है, जिस पानी में गुनाह की आमेज़िश हो जाए वो कैसे पाक हो सकता है? जाहिर है कि जिसमें नापाकी मिल जाए वो चीज़ भी नापाक हो जाती है। तो इमाम साहब को चूँकि वो दिखला दिया गया था, कश्फ के ज़रिए उन्होंने देख लिया था कि हाँ वाकई आँखों से देख रहे हैं कि पानी के कतरे के साथ गुनाह भी झड़ रहे हैं। तो जब पानी के कतरे में गुनाह मिल चुका है तो उनके लिए मजबूरी थी कि वो उसको नापाक समझें। जो आदमी नहीं देखता है तो उसके लिए सूरत हाल दूसरी होती है। कोई चीज़, कोई पानी रखा हो अनजाने में, किसी को ना पता हो, उसमें पेशाब का कतरा गिरा हो, एक दो कतरा, जिसने देखा है जाहिर है कि वो उसको अपने हलक से नहीं उतार सकता। और एक वो बंदा जिसने नहीं देखा और कोई उसको बतलाने वाला नहीं, और उसको प्यास लग गई और वही पानी उसके सामने मौजूद है और वो देखेगा कि हाँ बिल्कुल पाक है, कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही है, उसमें सिर्फ एक कतरा पानी गिरा था, लेकिन पेशाब गिरा था, लेकिन उस बंदे ने नहीं देखा था। क्या उस पानी को इस्तेमाल नहीं करेगा? ज़रूर वो उस पानी को इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो बंदा अपनी आँख से देखेगा वो और मशक्क़त उठा लेगा, प्यास कुछ देर बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो पानी नहीं पिएगा। तो यही हाल इमाम साहब का था कि अल्लाह ने बतौर कश्फ उनको गुनाह झड़ते दिखला दिया था, इसलिए वो वज़ू के बाद आज़ा से गिरे हुए पानी को नापाक कहते थे। और अइम्मा जिन्होंने अल्लाह ने नहीं दिखलाया था वो उसको नापाक नहीं कहते थे।
اور امت کے اوپر سہولت یہی ہے کہ اس کو ناپاک نہ کہا جائے، ورنہ لوگ دقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر اس کو ناپاک کہا جاتا، اس پر فتویٰ ہوتا، ہم نے وضو کیا اور جب وضو سے الگ ہونے والا پانی اگر اس کو ناپاک کہا جاتا تو ہم جس تولیہ میں پوچھ دیتے ہیں تو پانی اس تولیہ میں لگا، وہ ناپاک ہو گیا، اب کوئی دوسرا اس تولیہ میں نہ پوچھ پاتا تو امت پر اس پر تنگی ہو جاتی، مشقت ہو جاتی۔ اس لیے عام ائمہ کا فتویٰ مسلک یہی ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر کسی دوسرے کے لیے وضو کے قابل نہیں رہتا، وہ پاک تو ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر اب یہی فرما رہے ہیں کہ جس مسلمان کے سامنے کسی نماز کا وقت آیا، فرض نماز کا وقت آیا، فیحسن وضوءھا، اور وہ اس کے وضو کو بہت اچھی طرح کرتا ہے جو بھی بتلایا گیا، وخشوعھا ورکوعھا، اور نماز کے خشوع اور رکوع کو بھی اچھی طرح کرتا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ایک ایک رکن ادا کرتا ہے، خاص طور سے رکوع کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، سارے اعضاء کو ارکان کو ٹھیک کرنا ہے۔ رکوع کو اس لیے کہا ہے کہ رکوع میں عموماً غفلت ہو جاتی ہے۔ رکوع کا بہترین طریقہ اور کمال یہ ہے کہ آدمی بالکل مکمل جھکے، اس طرح کہ اس کے کمر، پیٹھ اور سر کا یہ پیچھے کا حصہ بالکل برابر ہوں، حتی الامکان اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ عموماً آدمی اس میں غفلت کرتا ہے، جھکتا ہے، جلدی سے اٹھ جاتا ہے، یا تھوڑا ہی سا جھکا اور پیٹھ ایسے ہی ٹیڑھی رہی، تھوڑا سا بس جھکا اٹھ جاتا ہے، تو اس میں عموماً کمی اور کوتاہی زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت سجدے کے۔ اس لیے رکوع کو خاص طور سے ذکر کیا ہے، ورنہ مقصد یہ ہے کہ تمام ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے، وضو کو بھی اچھی طرح کرتا ہے اور نماز کے خشوع، رکوع اور تمام ارکان کو اچھی طرح ادا کرتا ہے۔ کریں کہ جو بندہ بھی ایسا کرتا ہے تو اس کا وضو اور یہ نماز کانت کفارتن لما قبلھا من الذنوب، اس نماز سے پہلے کے جو گناہ ہوتے ہیں اس تمام کے لیے وہ وضو اور نماز کفارہ بن جاتی ہے۔ مثلا عشاء پڑھ کا وقت ہوا، عشاء کے لیے مسلمان بندے نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر عشاء کی نماز کو اچھے طریقے سے ٹھیک ٹھاک خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، تو اب مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے بیچ تک جو اس سے گناہ ہو گیا تھا تو اس نماز اور وضو کی بدولت بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے سے گناہ ہوئے ہی نہیں، مثلا وہ مغرب پڑھ کے عشاء تک نماز میں تلاوت میں ہی لگا رہا، یا گھر بھی گیا تو کوئی گناہ کا صدور اس سے ہوا ہی نہیں، تو اگلی نماز اس کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنے۔ اگر گناہ ہے تو پہلے اعمال گناہ مٹاتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو وہی اعمال درجات بلند کراتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان بندہ کہ جب اس کے سامنے کوئی فرض نماز کا وقت آئے اور وہ وضو کو اچھی طرح کرے اور نماز کو اس کے خشوع اور اس کے رکوع کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز اور وضو اس نماز سے پہلے کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ معلوم یؤت کبیرۃ، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، جب تک کسی کبیرہ کو بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرے تب تک یہ نماز اور وضو اس کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، اس کو مٹوا دیتے ہیں۔ ہاں بڑے گناہ کا اگر ارتکاب ہو گیا، چوری ہے، زنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کا مال غصب کر لینا ہے، کسی کا حق مار لینا ہے، یا اور بھی کوئی فرائض کو پامال کرنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے، رمضان کا روزہ چھوڑ دینا ہے، فرض نمازوں کو چھوڑ دینا ہے، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں کہ ایک بندے نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، آ کر عشاء کی نماز پڑھ لے گا تو مغرب چھوڑنے کا گناہ اس کا معاف ہو جائے گا، نہیں، اس کو اس نماز کے چھوڑنے سے توبہ کرنی پڑے گی اور فرائض کی قضا کرنی پڑے گی، جو اللہ کے فرائض ہیں ان کی بھی قضا کرنی پڑے گی، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا پڑے گا یا اس صاحب حق سے معاف کرانا پڑے گا۔ کبیرہ گناہ تب معاف ہوتے ہیں جب تک ان حقوق کو ادا نہ کیا جائے اور اللہ کے آگے رو گڑگڑا کر معافی نہ مانگ لی جائے۔ تو یہ فرما رہے تھے کہ جب تک کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو تب تک یہ نماز اور اعمال تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اور یہ پورے زمانے میں ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ایسا نہیں کہ کسی نماز کے ساتھ خاص ہے، کسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، کسی
ہفتے کے ساتھ خاص ہے یا جمعے کی نماز کے ساتھ نہیں، یہ پوری زندگی پورے سال ہر نماز کے وضو کی یہی فضیلت ہے، اور ہر نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنے کی یہی فضیلت ہے کہ اگر بندہ کبیرہ گناہ سے، بڑے گناہ سے بچ رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ان نمازوں اور وضو کی بدولت خود بخود معاف ہو جائیں گے۔ اس کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعمال ہی کافی ہے۔ تو وذالک الدہر کلہ، فرما رہے کہ اور یہ فضیلت یعنی نماز اور وضو سے گناہ مٹائے جانے کا یہ عمل پھر یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، کسی خاص نماز، کسی خاص دن یا کسی خاص مہینے کے ساتھ یہ فضیلت مخصوص نہیں ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ انہ توضأ فافرغ یدیہ ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، ان کے شاگرد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان کا عمل نقل کر رہے ہیں کہ آپ کیسے وضو فرماتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے وضو فرمایا۔ کیسے وضو کیا؟ کہ فافرغ علی یدیہ ثلاثا، چنانچہ پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا 3 مرتبہ، گٹوں تک، جو شروع میں کیا جاتا ہے یہ سنت ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا، ثم تمضمض، پھر 3 مرتبہ آپ نے کلی کیا، منہ بھر کر پانی لینا اور منہ میں ہلا کر نکالنا، کلی کرنا جس کو کہتے ہیں۔ واستنثر، اور پھر آپ نے ناک میں پانی ڈالا۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھلا 3 مرتبہ، جو وضو کی ترتیب ہے وہی پوری ترتیب ہے۔ ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا، پھر آپ نے اپنے دائنے ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھلا 3 مرتبہ۔ ثم غسل یدہ الیسری الی المرفق ثلاثا، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دھلا کہنیوں سمیت 3 مرتبہ۔ ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثا، پھر اپنے داہنے پیر کو دھلا 3 مرتبہ۔ ثم الیسری ثلاثا، پھر بائیں کو دھلا 3 مرتبہ۔ اس میں سر کے مسح کرنے کے بعد کان اور گردن کے مسح کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مسح نہیں کیا، چونکہ کان سر کا ہی ایک حصہ ہے۔ جب سر کے مسح کا تذکرہ آ گیا، اسی کے ساتھ ساتھ کان کا مسح ہوتا ہے، گردن کا اسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی سر کے ذکر پر اکتفا کیا، باقی اور کو بیان نہیں کیا۔ پھر داہنے پیر کو دھلا 3 مرتبہ، پھر بائیں پیر کو دھلا 3 مرتبہ۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو یہ وضو کر کے دکھلایا تھا اور فرمایا پھر رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسی وضو کی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی آپ نے گویا عملی طور پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دکھلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے تھے۔ ثم قال، پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اسی طرح وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، جو ہم لوگ وضو کرتے ہیں وہی طریقہ، کوئی الگ نہیں ہے، بس اس میں مستحبات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور مکروہات کا سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ 2 مکروہ کا خاص طور سے عموماً ہم لوگوں سے آج ارتکاب غفلت میں ہو جاتا ہے، ایک بلا وجہ وضو کے دوران بولنے کا، اور دوسرا ضرورت سے زیادہ ٹوٹی تیز کھول کر زیادہ پانی گرانے کا۔ باقی اور دیگر سے الحمدللہ زیادہ تر لوگ اس زمانے میں بھی بچے رہتے ہیں، یہی دونوں میں عموماً غفلت ہوتی ہے، خاص طور سے جب مسجد میں 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کر رہے ہوں تو تب بات وغیرہ عموماً ہو جاتی ہے۔ تو مطلقاً گفتگو مکروہ نہیں ہے، بلا ضرورت بات کرنا یہ دوران وضو مکروہ ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، لا یحدث نفسہ فیہما بشیء، اور ان دونوں رکعتوں میں اپنے جی کے اندر کوئی خیال نہیں لاتا، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کوئی دنیاوی خیال نہیں،
کوئی دنیاوی بلا ضرورت بات کے اندر کسی سے مبتلا نہیں ہوا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ اگر موقع ہے وہ پڑھ لیا، اگر موقع نہیں ہے، نماز سے پہلے کی جو سنت ہے اس میں مشغول ہو گیا تو انشاءاللہ تب بھی اس کو تحیۃ الوضو کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ بلا ضرورت اس دوران بات نہ کیا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے تو کہہ رہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی فضیلت ہے کہ اس نماز کی بدولت پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو اچھی طرح کرتا ہے، ہر حدیث کے اندر یہی لفظ آ رہا ہے، یحسن وضوءہ، احسن وضوءہ، وضو کے اندر احسان یعنی اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ تو جو مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، ثم یقوم، پھر وضو کر کے اٹھتا ہے، فیصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، اس حال میں کہ وہ دونوں نمازوں پر اپنے دل اور اپنے چہرے دونوں سے توجہ دیتا ہے، یعنی دل بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کا چہرہ یعنی اس کا ظاہر بھی اسی نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے، کسی دنیاوی خیال کی طرف اس کا دل اور دماغ نہیں جاتا، اپنے دل دماغ اندر اور باہر سب کو پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو۔ تو اس حدیث میں اس کی ایک دوسری فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ الا وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی 2 فضیلت ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری روایت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 2 رکعت نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو ثابت کر دیتے، اس کی جنت پکی ہو جاتی ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ آگے وہ کبائر سے بڑے بڑے گناہ سے بچا رہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرتا ہے، فیبلغ او قال فیسبغ الوضوء، اور وہ وضو کو کامل طریقے پر کرتا ہے، اعضاء کو دھلنے میں مبالغہ کرتا ہے، یعنی مل کر دھلتا ہے، صرف پانی نہیں ڈالتا بلکہ ہاتھ بھی پھیرتا ہے تاکہ پورے طریقے سے رواں رواں بھیگ جائے، جتنا حصہ دھلنا فرض ہے اس حد کے اندر کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ کیونی کا حصہ ہے، جب ہاتھ سیدھا کیا جاتا ہے تو یہ حصہ یہاں کا چام سکڑا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو ایسے کر کے یہاں ہاتھ نہ پھیرا جائے اور صرف سیدھے دھلنے پر اکتفا کیا جائے تو چنگڑے پن کی وجہ سے کچھ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، اس لیے یہاں یہ اہتمام کیا جائے ہاتھ پھیرنے کا۔ اسی طریقے سے پیروں کے اندر اور ہاتھ کے اندر انگلیوں کا خلال، تاکہ کوئی بھی رونگے کے برابر بھی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو بھی وضو کرتا ہے اور وضو کو اسی کمال کے ساتھ کرتا ہے، ثم یقول، پھر وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر کچھ لفظ کے اضافہ کے ساتھ ہے، جیسے دوسرا کلمہ مختصر بھی ہے اور تھوڑا لمبا بھی ہے، تو چاہے مختصر والا پڑھیں چاہے لمبا پڑھیں۔ دوسرا جو ذرا لمبا ہے وہ یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں وحدہ لا شریک لہ بڑھ گیا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو چاہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ پڑھا جائے، یا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم میں سے وضو کرتا ہے اور وضو کو کامل طریقے پر کرتا ہے، پھر یہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ۔ وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے فرما رہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، داخل ہونے کے لیے ایک بھی کافی ہے، لیکن جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے اعزاز میں محل کے اور قلعہ کے اور پارلیمنٹ کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اس کا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کے راستے سے جو بھی دروازہ پڑے، جس راستے سے بھی آنا چاہے وہ محل کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وضو کرنے والے کو جو وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اس کا یہ اعزاز فرمائیں گے کہ اس کے لیے جنت کا 8واں دروازہ کھل جائے گا۔ یدخل من ایہا شاء، وہ داخل ہوگا ان میں سے جس سے چاہے۔ داخل تو ایک ہی سے ہوگا، لیکن یہ اعزاز کی بات ہے کہ کسی کے لیے محل کے تمام دروازے کھول دیے جائے۔ تو یہ وضو کا کامل کرنے کے بعد ایک اور عمل اگر کر لیا جائے تو یہ ایک فضیلت ہے۔ مختصر منٹ بھر بھی نہیں لگے گا یہ کلمہ پڑھنے میں، سیکنڈوں کا عمل ہے، اور یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اعزاز میں جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، وہ جس سے چاہے سہولت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر اس کلمہ کے ساتھ ایک دعا کا بھی اضافہ ہے، وہ بھی مسنون ہے۔ کرے وزاد الترمذی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ کلمہ شہادت کے بعد یہ دعا کا بھی اضافہ ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھ کو خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اپنے ان بندوں میں سے ہم کو بنا دیجئے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ ہر دن کے آخر میں اپنے دن کا محاسبہ کر کے اللہ کے آگے روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے کہ ہم وضو کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار ہمیں بھی توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور مجھ کو خوب پاک و صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ صرف اسی وضو پر اکتفا نہ کرائیے، آئندہ بھی بار بار ہمیں اس کی توفیق دیجیے تاکہ ہم خوب پاک و صاف رہیں، اور جتنا زیادہ وضو کے ذریعے ہم اپنے ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا اثر قلب پر پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ہمارا دل اور باطن بھی پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو ان احادیث کے اندر آج وضو کی فضیلت تھی۔ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، وضو سے فراغت کے بعد بندہ گناہوں سے بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور وضو کے بعد اگر وہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے اگر موقع ہو تو ایک روایت کے مطابق اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق اس کے لیے جنت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت اگر پڑھ لیا جائے تو اس بندے کے اعزاز میں قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، وہ جس سے چاہے اپنی مرضی کے مطابق داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح دوسری مسنون دعا معلوم ہوئی کلمہ شہادت کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔